بسم اللہ الرحمن الرحیم یاتون من کل فج عمیق۔ ڈاکٹر ٹی ایل پینل آف بنو کی قادیان آمد، جنوری 1904، از ایمانوئل ہارس۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 1 اپریل 2024۔ ڈاکٹر پینل کی ولادت 1876 میں انگلستان میں ہوئی اور آپ 23 دسمبر 1912 کو راہی ملک بقا ہوئے۔ آپ پیشے کے لحاظ سے میڈیکل ڈاکٹر تھے۔ 1890 میں چرچ مشنری سوسائٹی کے رکن بنے اور 1892 میں ہندوستان وارد ہوئے۔ اردو، پنجابی اور پشتو زبانیں سیکھیں اور بطور مشنری ڈاکٹر برصغیر کے شمال مغربی سرحدی قبائلی علاقوں میں مقامی افراد کے درمیان ایک لمبا عرصہ گزارنے کی وجہ سے خاص شہرت پائی۔ ہندوستان میں قیام کے دوران ڈاکٹر پینل نے سادھوؤں والا لباس اختیار کیا اور مقامی زبانوں میں گفتگو کی روانی کے باعث چرچ کے کاموں میں خاص مددگار بن گئے۔ ڈاکٹر پینل نے 1904 میں سائیکل پر صوبہ پنجاب کے دور دراز مقامات کا دورہ کیا اور اپنے اسی سفر کے دوران اپنے ایک نوجوان رفیق جس کا نام جہاں خان تھا کی معیت میں بصد اشتیاق قادیان دارالامان کی بستی بھی پہنچے۔ ڈاکٹر پینل نے بنو میں ہائی اسکول اور مشنری ہسپتال بھی قائم کیا تھا۔ اس وجہ سے تاریخ میں ان کا نام ڈاکٹر پینل آف بنو بھی مذکور ہے۔ حکومت ہندوستان کی طرف سے ایسی متفرق عوامی خدمت کے صلے میں انہیں کیسر ہند کا اعزاز بھی عطا کیا گیا۔ ڈاکٹر پینل کا ہندوستان میں قیام 16 سال پر ممتد رہا اور یہ 1908 میں واپس انگلستان چلے گئے۔ انہوں نے الائس سبارجی نامی ایک پارسی خاتون سے شادی کی جو غالباً ہندوستان کی پہلی خاتون تھیں جنہوں نے سائنس کے مضامین میں ڈگری حاصل کی۔ ڈاکٹر پینل کی اہلیہ نے بطور ڈاکٹر اور مصنفہ اپنی شناخت بنائی۔ اس شادی سے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ ڈاکٹر پینل نے اپنی بنو میں تعیناتی کے دوران ایک اردو اخبار تحفہ سرحد کے پروپرائٹر کے طور پر اپنی خدمات پیش کیں جو صوبہ سرحد کا پہلا اردو اخبار بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس اخبار میں وقتاً فوقتاً حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف مضامین بھی شائع ہوتے تھے، لیکن امام و افراد جماعت احمدیہ کی اخلاقی برتری اور علو ہمتی کے باعث جب 1904 میں بنو سے سائیکل پر پنجاب کا سفر کیا تو قادیان دارالامان کو بھی اپنی منزل بنایا۔ اس سفر قادیان کا تذکرہ علاوہ جماعتی ریکارڈ کے ڈاکٹر پینل کی 1908 میں شائع ہونے والی کتاب امنگ دا وائلڈ ٹرائبز آف دا افغان فرنٹیئر میں بھی موجود ہے، اور حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ڈاکٹر ٹی ایل پینل کا ذکر اپنی معروف تصنیف ذکر حبیب کے صفحہ 312 اور 313 پر بھی کیا ہوا ہے۔ مقدم الذکر انگریزی کتاب ڈاکٹر پینل کی زندگی کے حالات پر مبنی ہے اور اسے ان کی آبیتی کے طور پر بھی لیا جاتا ہے۔ نیز اس سفر قادیان کا ذکر ڈاکٹر پینل کی اہلیہ الائس سورابجی پینل نے اپنی کتاب پینل آف دا افغان فرنٹیئر دی لائف آف ٹی ایل پینل میں بھی کیا ہے۔ مؤخر ذکر دونوں کتب میں قادیان کے سفر اور وہاں قیام کی معلومات قریباً وہی ہیں، بس انداز بیان اور الفاظ کا معمولی فرق پایا جاتا ہے۔ ذیل میں اخبار الحکم میں شائع شدہ رپورٹ درج کی جاتی ہے۔ الحکم قادیان نے اپنے 10 جنوری 1904 کے شمارے کے صفحہ 16 پر مدیر اخبار حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلم سے ایک مشنری انگریز قادیان میں کے عنوان کے تحت لکھا۔ 4 جنوری 1904 کی صبح کو گورے رنگ، بھدی داڑھی اور نیلی آنکھوں والا ایک سادھو گیروے کپڑے پہنے ہوئے، سر پر گھیروی پگڑی باندھے ہوئے، ننگے پاؤں پر موٹا دیسی جوتا پہنے ہوئے، آنکھوں پر اینک چڑھائے ہوئے، بائیسیکل پر سوار میں ایک اور ساتھی جو لباس میں اس کا ہم رنگ اور دوسری سائیکل پر سوار تھا قادیان میں آورد ہوا اور بیان کیا کہ میں مرزا صاحب کی ملاقات کے واسطے آیا ہوں۔ لوگ اسے مدرسہ تعلیم الاسلام کے مکانات کی طرف لے آئے جہاں ہیڈ ماسٹر مدرسہ مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی شکل اور لب و لہجہ سے معلوم کر کے کہ یہ ایک انگریز دیسی لباس میں ہے، فوراً اس کے واسطے خاطرداری کے ساتھ آرام کی جگہ تیار کرا کے اسے اتارا اور حالات دریافت کیے۔ معلوم ہوا کہ یہ صاحب ڈاکٹر پینل ہیں جو انگلستان کے باشندے اور چرچ آف انگلینڈ کے مشنری ڈاکٹر ہیں۔
11 سال سے بنوں میں کام کرتے ہیں، پشتو اور اردو بول اور سمجھ سکتے ہیں، اور اب فقیرانہ لباس میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے بزرگوں سے ملاقات کے ارادے کے لیے اور جا بجا واز کرنے کی نیت سے بنوں سے اپنا نکلنا ظاہر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ 4 ماہ کے عرصے میں کلکتہ تک پہنچنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور یہاں تک بائیسیکل پر آئے ہیں، اور آئندہ سفر بھی بائیسیکل پر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا ساتھی ایک نوجوان لڑکا تھا جس کو ڈاکٹر صاحب اپنا متبنہ بیٹا کہتے تھے اور ظاہر کرتے تھے کہ یہ مسلمان ہے، مگر وہ تمام امور میں بظاہر ڈاکٹر صاحب کے رنگ میں رنگین تھا۔ خاکسار ایڈیٹر اور دوسرے احباب نے جن کی ملاقات ڈاکٹر صاحب سے ہوئی ان کی خدمت میں بہت اصرار کیا کہ جب ڈاکٹر صاحب مختلف مقامات میں مختلف مذاہب کے بزرگوں کو دیکھنے کے واسطے نکلے ہیں تو یہ مقام سب سے زیادہ اس امر کا مستحق ہے کہ سب سے زیادہ ٹھہرے، کیونکہ بلحاظ دعویٰ کے اور اس کے ظاہری نتائج کے اس جگہ ایک ایسا شخص اور ایک ایسا سلسلہ اور ایک ایسا فرقہ مذہب موجود ہے کہ بلحاظ عظمت و شان کے اس کا مقابل اس وقت تمام دنیا میں موجود نہیں۔ لیکن چونکہ ڈاکٹر صاحب پہلے سے ٹھان چکے تھے کہ ایک دن سے زیادہ نہ ٹھہریں گے، اس لیے وہ اپنے پروگرام کو نہ توڑ سکے، اور بس سبب اس کے کہ حضرت اقدس کی طبیعت علیل تھی، حضرت کی ملاقات کے بغیر ہی ڈاکٹر صاحب دوسری صبح کو واپس چلے گئے۔ تاہم اس تھوڑے سے عرصے میں ڈاکٹر صاحب نے اس پاک سلسلے کے حالات کے متعلق مختلف احباب سے بہت کچھ سنا اور دیکھا۔ چنانچہ ہم ذیل میں مختصر وہ چند باتیں تحریر کرتے ہیں جو حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درس حدیث میں اور مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی ڈاکٹر صاحب نے سنی۔ ڈاکٹر صاحب ان باتوں کو خاموشی کے ساتھ سنتے رہے اور عموماً سر تسلیم ہلاتے رہے اور ہاں ہاں کرتے رہے، لیکن کہیں کہیں اگر ڈاکٹر صاحب نے اثناء گفتگو میں کوئی کلام یا سوال کیا تو وہ بھی ہم اس جگہ درج کر دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کے تھوڑی دیر کے پہنچنے کے بعد مفتی صاحب ان کو حضرت مولانا مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشست گاہ میں لے گئے، جہاں ڈاکٹر صاحب کی استدعا کے مطابق درس حدیث جو طلباء کا روزانہ سبق تھا شروع ہوا، جس میں پہلے حضرت مولانا موصوف نے اس بات پر چند کلمات فرمائے کہ حدیث میں راویوں کے نام کا ذکر کرنا اور درجہ بدرجہ ایک روایت کو نہایت تحقیق اور تدقیق کے ساتھ اصل متکلم تک پہنچانا، یہ پاک طریق صرف اسلامی کتب میں پایا جاتا ہے، اور اس کے بالمقابل دوسرے تمام مذاہب کی روایات خواہ ان کا راوی اصل متکلم سے کتنے ہی بعد ہوا ہو بغیر کسی سند کے یوں ہی ذکر کر دی جاتی ہیں، جس سے ان کی صداقت پر بہت کچھ شبہ پڑتا ہے۔ پھر احادیث میں طلباء نے یہ ذکر پڑھا کہ ہر رکعت میں قرآن شریف کا کچھ حصہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس پر مولانا موصوف نے فرمایا کہ اس واسطے ہوا کہ قرآن شریف اصل زبان اور عبارت میں محفوظ رہے، چنانچہ اس وقت سے قرآن شریف کی پوری حفاظت سینہ بسینہ ہو رہی ہے۔ قرآن شریف کے اصلی ہونے میں کوئی شبہ ایسا پڑ نہیں سکتا، جیسا کہ توریت اور اناجیل کی عبارتیں بہت سے شکوک و شبہات کے نیچے دب گئی ہیں، بلکہ اکثر محقق عیسائیوں کے نزدیک ان کا بہت سا حصہ جعلی اور ان لوگوں کا نہیں جن کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور اصل زبان اناجیل کی تو بالکل دنیا سے مفقود ہی ہو گئی ہے۔ اسی سبق میں طلباء نے کئی جگہ پڑھا کہ اس مقام پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سورہ پڑھی اور اس مقام پر وہ سورت پڑھی۔ اس پر مولانا موصوف نے بیان فرمایا کہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن شریف کی آیات اور سورتوں کی ترتیب سب اس مقدس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے چلی آتی ہے، اور یہ بالکل غلط ہے کہ بعد میں کسی نے آیات اور سورتوں کی ترتیب وغیرہ کی ہے۔ سلسلہ کے اولین اخبار الحکم نے اپنے اگلے ہفتے کے شمارے کے صفحہ 10 پر ایک مشنری انگریز قادیان میں کے عنوان کے تحت مزید لکھا کہ ایسی ہی اور کئی ایک باتیں ہوئیں جن سے ثبوت حقانیت اسلام اور بطلان مذاہب غیر فی زمانہ ہوتا تھا، اور مشنری صاحب ان سب باتوں کو چپ چاپ سنتے رہے اور عموماً ہاں ہاں کرتے رہے۔ اس موقع پر حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مہمان کو تبلیغ کا حق ادا کرتے ہوئے جماعت احمدیہ کا اچھی طرح تعارف کروایا، اور ڈاکٹر پینل کے پیشگوئی بابت پگٹ اور ڈوئی سوالات کا تفصیل کے ساتھ جواب دیا اور مثالوں سے اس پر احقاق حق کیا۔
دوسری طرف جائزہ لیں تو ڈاکٹر پینل نے اپنی مقدم الذکر کتاب میں سفر قادیان کا ذکر صفحہ 247 سے 249 پر کیا ہے۔ اپنے سفر ہندوستان کے احوال میں لکھا کہ میں اور میرا شریک سفر جہان خان قادیانوی گئے، جو مسلمان مسلح مرزا غلام احمد کا مرکز ہونے کے باعث خاص شہرت کا مقام تھا۔ 1908 میں فوت ہونے والے اس دعوے دار کے مخلص مرید بہت زیادہ تھے۔ بتایا کہ جب ہم قادیان کے لیے روانہ ہوئے تو آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور ہم نے بٹالے سے قادیان تک کا کچا راستہ جو 11 کلومیٹر لمبا تھا مسلسل بارش میں طے کیا۔ تب سارا دن ہی بارش ہوتی رہی۔ مولوی محمد صادق صاحب جو مرزا صاحب کے ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے نے ہمارا نہایت گرمجوشی سے استقبال کیا اور اسکول کے کمروں میں سے ایک میں ہمیں ٹھہرایا کہ ہم کچھ آرام کر سکیں۔ تب مرزا صاحب علیل تھے اور ہماری ان سے ملاقات نہ ہو سکی۔ ہمیں مولوی محی الدین ڈاکٹر پینل کی اہلیہ نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھتے ہوئے یہاں نام مولوی نور الدین لکھا ہے، جو کہ درست ہے، اور الحکم کے مذکورہ بالا دونوں شماروں سے اسی کی تصدیق ہوتی ہے کہ پاس لے جایا گیا، جو بہت ہی عالم انسان تھے اور غالباً قادیان کے سب سے زیادہ پڑھے لکھے شخص تھے۔ آپ کا تعلق بیرا پنجاب سے ہے اور آپ بہت زیادہ اسفار اختیار کر چکے ہیں۔ جب ہم پہنچے تو آپ نوجوانوں اور مردوں کی بہت بڑی جماعت کو مشرقی انداز میں پڑھا رہے تھے۔ آپ ایک سادہ سی دری پر تکیے کا سہارا لیے ہوئے تھے اور آپ کے شاگرد آپ کے گرد جمع تھے۔ ہمارے لیے چائے لائی گئی۔ مولوی صاحب نے اپنا درس جاری رکھا۔ اس دن حدیث کا سبق نماز کے متعلق تھا۔ طالب علم باری باری حدیث پڑھتے جاتے اور مولوی صاحب اس حصے پر بہت تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالتے رہے۔ شاید ہماری خاطر مولوی صاحب نے اس موقع پر بائبل کے مقابلے میں حفاظت قرآن کے ذرائع بتائے کہ کس طرح حفظ کے ذریعہ قرآن کریم کا متن بالکل اصل حالت میں محفوظ ہے۔ مولوی صاحب کے بعد ہم سے محمد صادق نے بھی بائبل کے متن میں تحریف و تبدیلی کے متعلق عیسائی محققین کے حوالے سے تفصیلی بات کی۔ بائبل کے متن کے غیر محفوظ اور اس میں رد و بدل کے حوالے سے سکہ دلائل دیتے ہوئے محمد صادق نے انسائکلوپیڈیا بیبلکا سے اس قدر مواد بالکل روانی سے پیش کیا کہ مجھے محسوس ہوا کہ شاید انہوں نے اسے حفظ کر رکھا ہے۔ دوپہر کا کھانا پیش کیا گیا جو نواب آف مالیر کوٹلہ کے ایک رشتہ دار کی طرف سے تیار کر کے بھیجا گیا تھا۔ یہ معزز فرد تب مرزا صاحب کے مرید ہو کر ان کے مشن کی خدمت کے لیے خود کو مکمل طور پر وقف کر کے قادیان جیسے چھوٹے سے گاؤں میں بالکل درویشانہ زندگی رنگ میں رہائش پذیر تھے۔ ان سے بھی ملاقات ہوئی۔ دیگر چند افراد سے ملنے کے بعد ہمیں اسکول، کالج، کلاسز اور بورڈنگ ہاؤس دکھایا گیا۔ یہ عمارتیں تو اعلیٰ پائے کی نہیں تھیں، لیکن ان کا انتظام عمدہ معلوم ہوتا تھا اور ان عمارتوں کے رہائشی نظم و ضبط والے اور تربیت یافتہ تھے۔ خاص طور پر میں نے یہ نوٹ کیا کہ گو اگلی صبح سرد ہوا اور ہلکی بارش تھی، لیکن پھر بھی سب فجر کے پہلے حصے میں بیدار ہو چکے تھے اور منظم طور پر اپنے گرم بستروں سے باہر نکل کر باہر ٹھنڈے صحن سے ہوتے ہوئے مسجد کی طرف بڑھے، جہاں سب نے مل کر صبح کی نماز ادا کی، جس کے بعد اکثریت نے نصف گھنٹے سے 1 گھنٹے تک اپنا وقت تلاوت قرآن کریم کے لیے وقف کیا۔ کئی اساتذہ بھی اپنے کام میں نہایت ایماندار معلوم ہوئے اور وہ بڑی بڑی تنخواہیں چھوڑ کر اس مقصد کے لیے جس کی خاطر اپنے آپ کو وقف کیا تھا معمولی تنخواہ پر کام کرتے۔ کیونکہ اس دن ہم لوگوں سے ملنے اور ان سے بات چیت کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ تھک چکے تھے، اس لیے رات گہری نیند آئی، لیکن اگلی صبح پھر یہی بتایا گیا کہ مرزا صاحب کی طبیعت تاحال ناساز ہے۔ اس کا ہمیں افسوس ہوا کہ ہماری ان سے ملاقات نہ ہو سکے گی۔ ہمارا استقبال خوش دلی اور خاطرداری سے کیا گیا اور ایسے متعدد تعلیم یافتہ آدمیوں کو دیکھ کر جو مذہب کی جستجو میں جوش و خروش سے سرگرم تھے ایک متاثر کن بات پائی جاتی تھی۔ گو اس جگہ عیسائی عقائد کی سخت مخالفت دیکھ کر صدمہ بھی ہوا۔ ڈاکٹر پینل کی اہلیہ نے اپنی یادداشتوں پر مشتمل کتاب میں ذکر کیا ہے کہ ڈاکٹر پینل کی ایک اور موقع پر مرزا صاحب کے صحابی محمد احسن سے بھی ملاقات ہوئی۔ نیز لکھا کہ جب ڈاکٹر پینل بنوں میں کام کیا کرتا تھا تب اس کو مرزا صاحب کے ایک صاحبزادے سے بھی ملاقات کا موقع ملا تھا، غالباً یہ حضرت مرزا سلطان احمد صاحب تھے۔
اسی طرح دسمبر 1938 میں تاثرات قادیان کے نام سے ملک فضل حسین صاحب مہاجر کی مرتب کردہ کتاب مسلم پرنٹنگ پریس لاہور سے شائع ہوئی، جس کے صفحہ 81 تا 85 پر ڈاکٹر پینل کے قادیان آنے کا ذکر ہے، اور ان کے تاثرات ایک کتاب سفر نامہ ابن السبیل کے حوالے سے درج ہیں۔ اس میں ڈاکٹر پینل نے لکھا کہ آج کل 3 اشخاص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، چنانچہ پگٹ نے ولایت میں دھوم مچا رکھی ہے کہ آنے والا مسیح میں ہوں۔ امریکہ میں ڈووی نے اپنے تئیں ایلیجا ثابت کیا ہے، اور ادھر مرزا غلام احمد نے اپنے آپ کو مسیح موعود ثابت کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ ان تینوں شخصوں نے اپنے اپنے دعوی کے ثبوت میں خوب ہاتھ پاؤں مارے اور اپنے مریدوں کے دلوں میں جگہ حاصل کی ہے۔ سب سے زیادہ پیرو ڈاکٹر ڈووی کے ہیں اور سب سے کم مسٹر پگٹ کے۔ تینوں پیشگوئیاں کرنے کا بھی دم مارتے ہیں، اور ڈاکٹر ڈووی کو مریضوں کو شفا بخشنے کی قدرت بھی حاصل ہے۔ اگرچہ تینوں شخص اپنے چال چلن کی دلکش طاقت کے ذریعے لوگوں کو اپنا مریض بنانے میں اپنے اندر ایک مقناطیسی اثر رکھتے ہیں، لیکن یہ امر ضرور قابل غور ہے کہ جب یہ تینوں شخص ایک ہی دعویٰ کرتے اور ایک حد تک اس میں کامیابی ہوئے ہیں، تو ان میں 2 ضرور جھوٹے ہیں، کیونکہ نبی تو ایک ہی ہونا چاہیے۔ اس میں شک نہیں کہ مرزا غلام احمد نے مسٹر پگٹ کے پہلے مر جانے کی پیشگوئی کی اور ڈاکٹر ڈووی کو باہم مباہلہ کرنے کا چیلنج بھیجا کہ جس میں ہر ایک اپنے مخالف کی موت کے لیے دعا مانگتا ہے، یعنی جو مر جائے وہ جھوٹا اور جو زندہ رہے وہ ان لوگوں میں جو اس قسم کے مباہلے کو پسند کرتے ہیں سچا تصور کیا جائے۔ مرزا غلام احمد کی کمزوری صحت کو دیکھتے ہوئے ہم نہایت وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیلنج واقعی دلیرانہ ہے۔ مرزا صاحب کے مریدوں میں سادگی کی مشہور و معروف مثال ریاست ملیر کوٹلہ کے نواب میں موجود ہے کہ جنہوں نے اپنی ریاست کے انتظام اور عیش و عشرت کو لات مار کر ایک چھوٹے سے مکان میں رہنا اور دل و جان سے مرزا صاحب کی خدمت کرنا پسند کیا ہے۔ ایسے تعلیم یافتہ لیکن سادہ مزاج نواب سے میری ملاقات ہونا میرے لیے قادیان کی یہ ایک اعلیٰ ترین یادگار ہے۔ قادیان میں 3 مرتبہ ہیں۔ ایک میں تو ریویو آف ریلیجن بزبان انگریزی ایک ماہوار رسالہ چھپتا ہے، اور باقی 2 میں الحکم اور البدر 2 اردو زبان کے ہفتہ وار اخبار شائع ہوتے ہیں۔ ایک جگہ ایک ہائی اسکول بھی ہے جس میں 200 مسلمان طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اسکول کے ساتھ ہی بورڈنگ ہاؤس بھی ہے جس میں تقریباً 60 طلبہ جو دیگر مقامات سے بغرض تعلیم آئے ہیں رہتے ہیں۔ اس سال اسکول میں ایف اے کلاس بھی کھولی گئی کہ جس کو منشی محمد علی خان صاحب ایم اے صرف گزارے کے موافق تنخواہ لے کر تعلیم دیتے ہیں۔ اسکول کے ہیڈ ماسٹر مفتی محمد صادق ہیں کہ جنہوں نے ہماری خاطر تواضع کرنے کے علاوہ رہائش کے لیے ایک کمرہ بھی عنایت کیا۔ قلیل تنخواہ پر کام کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی تعلیم اور عربی زبان کی تحصیل لازمی ہے، اور یہ بہت عمدہ قاعدہ ہے کہ تمام بورڈ علی صبح جب گھنٹہ بجتا ہے بستروں سے نکل کر صبح کی نماز پڑھنے مسجد میں جاتے ہیں، خواہ کتنی ہی سردی کیوں نہ ہو۔ الغرض جماعتی ماخذوں اور خود ڈاکٹر پینل کی اپنی کتاب کے مطابق اس انگریز عیسائی پادری کا سخت سرد موسم میں مسلسل بارش کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کچے راستے پر سائیکل کا سفر کر کے قادیان دارالامان پہنچنا ثابت ہے۔ گویا عیسائی پادری اپنی جلد بازی کی وجہ سے شفیق میزبانوں کے توجہ دلانے کے باوجود قادیان میں مزید نہ رکا اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی ملاقات سے محروم رہا، لیکن یہ مخالف پادری بھی قادیان دارالامان کے روحانی ماحول اور احمدیوں کی مہمان نوازی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، اور ایک دفعہ پھر یاتون من کل فج عمیق کی الہامی پیشگوئی پوری ہوئی۔ آواز نعیم احمد باجوہ۔